تفسیر رباط کی گئی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رباط کے جو فضائل حدیث شریف میں بیان کیے گئے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سب، جب رباط کی یہ بھی تفسیر ہے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، تو وہ سب فضائل اس شخص کو بھی حاصل ہوں گے جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا منتظر رہتا ہے۔ ظہر پڑھی عصر کا منتظر، عصر کی طرف ذہن لگا ہوا ہے، عصر پڑھی مغرب کا منتظر ہے، مغرب پڑھی عشاء کا انتظار کر رہا ہے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک ہے شعب الایمان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، کہ تین چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، لہذا ان سے بچنا ہے ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو ان برائیوں سے بچنا ہے۔ فشوہم مطاع، ہلاک کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو ایسی خود غرضی جس کی پیروی کی جائے، آدمی میں خود غرضی ہو تو یہ ہلاک کرنے والا قسم ہے۔ ظاہر اگر خود غرضی ہوگی تو پھر انسان طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اپنی غرض پوری ہوئی ٹھیک، غرض پوری نہیں ہوئی تو کسی بھی حد تک ہو جا سکتا ہے۔ تو خود غرضی نہ ہونی چاہیے، حق غرضی ہونی چاہیے اس میں۔ اور ہوا متبع، دوسری چیز ارشاد فرمائی ایسی خواہش نفس کہ جس کی پیروی کی جائے، ایسی خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، آدمی اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرے تو یہ بھی ہلاکت و بربادی کی چیز ہے۔ نفس تو بہت سی برائیوں کا حکم کرتا ہے، بہت سی بری اس کی خواہشیں ہوتی ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کے اعتبار سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ برائی بھی ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے، ایجاد الامر بنفسہ، اپنی رائے کو ہی پسند کرنا۔ بس انسان یہ سوچے جو میں کہہ رہا ہوں وہ پتھر کی لکیر ہے، وہی صحیح ہے اور باقی کوئی کچھ بھی کہتا ہے، تو یہ بھی نہ ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ ہلاکت و بربادی کی چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، کہ تین چیزیں تمہیں ایسی بتلاتا ہوں جو تمہیں دنیا میں بھی نجات دلائے گی پریشانیوں سے، الجھنوں سے، ذلت اور رسوائیوں سے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی تمہیں عذاب سے، جہنم سے نجات دینے والی۔ کتنے پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ہے، تین تین چیزیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں فرمایا العدل فی الغضب والرضا، پہلی چیز جو تمہیں نجات دے گی دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے کس چیز سے نجات؟ ذلت سے، رسوائی سے، پریشانیوں سے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی نجات دے گی عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، وہ ہے العدل فی الغضب والرضا۔ غصے کی حالت ہو چاہے خوشی کی حالت ہو، ہر حالت میں انصاف کرنا اور انصاف کی بات کہنا۔ بعض روایت میں الحق بالقول، القول بالحق فی العدل والغضب والرضا، چاہے تو غصے کی حالت میں ہو اور چاہے خوشی کی حالت میں ہو، ہر حالت میں انصاف کی بات کرو۔ کتنی پیاری چیز ہے۔ آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو نہ انصاف کا کام کرتا ہے، نہ انصاف کی بات کہتا ہے، نہ حق کام کرتا ہے، نہ حق بات کہتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، پریشانی آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے جو تمہیں نجات دلانے والی ہے، کہ خوشی کی حالت ہو، غمی کی، غصے کی حالت ہو، ہر حالت میں حق بات کرو، حق کام کرو، انصاف کی بات کرو، انصاف کا کام کرو۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی القصد فی الفقر والغنی، کہ میانہ روی اختیار کرو،
مالداری کی حالت ہو چاہے فقر کی حالت ہو، ایسا نہیں مالداری کی حالت ہے خوب لٹا رہے ہیں خوب اسراف کر رہے ہیں، فقر کی حالت ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے، نہیں، درمیانی رائے اختیار کرو، میانہ روی سے چلو۔ آپ سوچے ذرا کتنی پیاری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ سے ڈرنا علی الاعلان کی حالت میں بھی، علانیہ حالت میں بھی اور خفیہ حالت میں بھی، جلوت میں بھی خلوت میں بھی، اللہ کا ڈر اللہ کا خوف۔ تم تنہا ہو تب بھی اللہ کا ڈر اللہ کا خوف، مجمع میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر اللہ کا خوف۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جو تمہیں دنیا میں بھی بہت سی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ذلت اور رسوائیوں سے نجات دے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کے غضب سے، عذاب سے نجات کا سبب بنے گی۔ یہ تین چیزیں ارشاد فرمایا کہ یہ نجات دینے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ اے لِذُنُوبِكُمْ، کہ اب تین چیزیں تمہیں ایسے بتلاتا ہوں کہ جو تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ ان میں پہلی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہی ہے جس کی یہ تفسیر ہے ربا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائے وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، جماعت کے لیے چل کر مسجد آنا، جماعت کے لیے چل کر مسجد آنا، لاپرواہی نہ ہو کہ گھر پر ہی نماز پڑھ لی، بلکہ جماعت کے لیے مسجد چل کر آئے تو یہ گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے وہ ارشاد فرمائے اسباغ الوضوء فی المکارہ، اور ایک روایت میں فی السباب، وضو کو کامل و مکمل کرنا مشقت کے باوجود۔ ٹھنڈا پانی ہے تو یہ نہیں جلدی جلدی وضو کر لو، نہ سنت کی رعایت نہ مستحب کی رعایت، کہیں سے خشک میں رہنے کا امکان باقی، ایسا نہیں، بلکہ کامل و مکمل وضو کرے، چاہے پانی ٹھنڈا ہو چاہے گرم ہو۔ تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے۔ اب آگے تین باتیں ایسے ارشاد فرمائی، وہ فرمایا وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ، تمہارے گناہ مٹ گئے، اب کچھ درجات بلند ہو جائے ایسی چیزیں بھی سن لو۔ فرمایا اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام، پہلی چیز جس سے درجے بلند ہوتے ہیں اطعام طعام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ انسان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ انتق بخاری شریف کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، سلام کو عام کرو، چھوٹوں کو بھی سلام کرو، بڑوں کو بھی سلام کرو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرنے کی عادت بناؤ، سلام کر کے داخل ہو۔ آج ہم شرماتے ہیں بیوی کو سلام کرتے ہوئے، بچوں کو سلام کرتے ہوئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلام کو عام کرنا یہ تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نمازیں پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھنا، نفلیں پڑھنا، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ سردی کی لمبی راتیں ہیں، 4 بجے نیند پوری ہو جاتی ہے، اسے غنیمت جان لو، معلوم نہیں اگلی سردی ہمیں حاصل ہوگی یا نہیں، اگلی سردی تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ قدر کر لو تہجد کی برکت، بڑی فضیلت، دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد، اخروی اعتبار سے بھی فوائد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری درجات کی بلندی کا سبب ہے۔
چوتھی چیز جس کا اس آیت شریفہ میں حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ۔ چونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے اعمال کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور برائیوں سے روکنے کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یہ گناہوں سے روکنے والی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بینی و بین معصیتی۔ اے اللہ، میں تیرا ایسا خوف تجھ سے مانگتا ہوں کہ جو میرے اور میرے گناہ کے درمیان آڑ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لعلکم تفلحون، اگر تم یہ چاروں کام کرو گے، صبر، مصابرت، رباط، تقویٰ، تو امید ہے کہ تم فلاح پا لو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، فلاح اور کامیابی سے کہتے ہیں کہ آدمی کی ہر مراد پوری ہو جائے اور اس کو کوئی رنج و غم نہ ہو۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ جنتی کو ہی حاصل ہوگی، پوری دنیا میں کسی کو یہ چیز حاصل نہیں کہ اس کی ہر مراد پوری ہو گئی ہو اور اس کو کوئی رنج و غم نہیں۔ پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہونا، اور جنت کے اندر ہر جنتی ایسا ہو، جنتی کامیاب۔ اللہ